السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک عجیب غریب کسی کی آپ بیتی یا اسے کہانی کہہ لیں سنانے جا رہا ہوں۔ مجھے یہ کہانی میرے کسی اچھے جاننے والے نے سنائی۔ پہلے مجھے یقین نہیں آیا، لیکن جس نے سنائی وہ بہت مذہبی ہیں تو یقین آ گیا کہ سچ ہے۔ کہانی انہی کی زبانی سنیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف، انہی کی زبانی۔ میرا نام روبی ہے۔ میں 2 بھائیوں کی ایک لوتی بہن ہوں۔ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ جب میری عمر 16 سال ہوئی تو میری سگی خالہ نے بھی اور پھوپھی دونوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی ابو میں ٹھن گئی تھی۔ امی بہن کی طرف تھیں جبکہ ابو اپنی بہن کی طرف تھے۔ روز ہی گھر میں جھگڑے ہونے لگ گئے تھے۔ میری امی نے کبھی بھی ابو کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا، مگر اس پر وہ اڑ گئی تھیں۔ امی نے صاف کہہ دیا کہ اگر روبی کا رشتہ ان کے بھانجے اکرم کے ساتھ نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیں گی۔ کافی دن امی ابو کے درمیان بات چیت بند رہی تھی۔ آخر میں میرے تایا نے ابو کو سمجھایا کہ دیکھو، ضد چھوڑ دو، ساری زندگی تم نے ہی اپنی من مانی کی ہے، اب ایک ہی خواہش ہے بیوی کی تو مان لو۔ اکرم عمران سے اچھا لڑکا ہے۔ عمران میری پھوپھی کے بیٹے کا نام تھا۔ تب جا کر ابو نے ہار مانی اور میری منگنی بہت دھوم دھام سے اکرم کے ساتھ ہو گئی۔ منگنی میں پھپھو بھی آئیں اور خود اقرار کیا کہ جس کی جدھر قسمت۔ خیر، منگنی ہو گئی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ خالہ نے بھی کہا کہ 2 سال کے بعد شادی کر دیں گے۔ میں حسب معمول کالج جانے آنے لگ گئی۔ 90 میں موبائل نہیں ہوتے تھے، نارمل ٹیلی فون ہوتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے آئی تو فون کی بیل بجی۔ امی کھانا بنا رہی تھیں۔ میں نے ہی فون اٹھایا تو آگے سے بالکل خاموشی تھی۔ ہیلو ہیلو کی، مگر آگے سے فون ہی بند ہو گیا۔ فون کے بعد تو عجیب سے واقعات میرے ساتھ رونما ہونا شروع ہو گئے۔ رات کو سوتے میں کوئی مجھے جھنجھوڑ دیتا اور میں اٹھ جاتی تھی۔ بھوک ختم ہو گئی تھی۔ کالج میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت بالکل خاموش رہتی تھی۔ ایک دن کالج جاتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب پھر میں چلنے لگ گئی تو پھر ایسے لگا جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہے، مگر پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر والوں نے بھی میری حالت نوٹ کی تو وہ پریشان ہو گئے۔ امی مجھے ہمسایہ خاتون تھیں، حافظہ تھیں، لے گئیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے کچھ نہیں ہے، مگر رات سوتے ہوئے جیسے میں گہری نیند سوتی تو کوئی مجھے جھنجھوڑ دیتا تھا۔ ایک بار کنگھی کرتے ہوئے میرے بال اتنے نکلے کہ میں بھی حیران رہ گئی۔ میرے بال بہت گھنے تھے، مگر جب بھی کنگھی کرتی تو بالوں کا ڈھیر جڑ سے نکلتا تھا۔ امی کہتی تھی کہ میں کھانا نہیں کھاتی ہوں، اچھی خوراک نہیں لیتی، اس لیے دماغی کمزوری ہے۔ ایک دن گھر میں اکیلی تھی، نماز پڑھنے لگی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں پلنگ پر تھی اور سب گھر والے پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے گھر پر ہی مجھے ڈرپ لگائی اور کہا کہ بی پی بہت لو ہے۔ دن بدن میری صحت خراب رہنے لگی تھی۔ بھوک نیند ختم ہو گئی تھی۔ چڑچڑاپن بہت آ گیا تھا۔ کالج کبھی جاتی، کبھی پارک میں چپ چاپ بیٹھ کر ہی ٹائم گزار کر گھر آ جاتی تھی۔ اب تو میرے ساتھ عجیب ہونے لگا تھا۔ میرے کانوں میں سرگوشیاں ہوتی تھیں، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، نہ جاگی نہ سوئی ہوئی، نیند کی درمیانی اسٹیج پر، تو میرے بیڈ کے ساتھ کھڑکی تھی۔ میں نے کیا دیکھا، ایک عورت جس نے سفید دھاریوں والا چوغا پہنا ہے، اس کے بال گھنگھرالے تھے، رنگ کالا
اور چونچ جیسی ناک اور آنکھیں چھوٹی اور چمکدار تھیں، مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو اس نے مجھے زور کا تھپڑ دائیں گال پر مارا۔ میں اٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر مجھے دائیں گال میں درد ہو رہا تھا۔ اس رات میں بہت خوفزدہ ہوئی اور کمرے کی لائٹ جلا کر چلائی۔ گھر والے اٹھ گئے تھے۔ سب نے سوچا کہ ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، اس لیے ڈر گئی، مگر دائیں گال پر مجھے بہت درد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں سونا چھوڑ دیا تھا، امی کے ساتھ سوتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک سفید رنگ کا الو کہیں سے اڑ کر آیا اور میرے سامنے والے مالٹے کے درخت پر بیٹھ کر مجھے گورنے لگ گیا۔ وہ مجھے بری طرح سے گور رہا تھا اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے یہ بات سب کو بتائی۔ سب ہی حیران ہوئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سفید الو، وہ بھی پاکستان میں؟ میری کالج کی ٹیچر کا گھر میں فون آیا کہ روبی بہت چھٹیاں کرتی ہے اور کلاس میں بہت غیر حاضر رہتی ہے۔ میری امی نے فون سنا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور پوچھا۔ میں رونے لگ گئی اور سب بتا دیا۔ امی چپ ہو گئیں۔ میرے بال بہت پتلے ہو گئے، وزن گر گیا، سر میں بہت درد رہنے لگا۔ ایک دن میں کچن میں تھی تو مجھے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے سمجھا بھائی ہوگا۔ باہر نکل کر دیکھا تو کالے کپڑوں میں ملبوس پر اسرار سا آدمی بکل مار کے ہماری دیوار والی جو پیچھے چھوٹی سی راہداری بنی تھی بھاگ گیا۔ میں نے سمجھا چور ہے۔ میں نے شور مچایا تو سب اکٹھے ہو گئے اور پورا گھر چھان مارا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ راہداری کا تو راستہ ہی نہیں تھا۔ جو بھی تھا وہ کدھر گیا؟ سب نے کہا اس کا وہم ہے۔ میری امی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئیں جو نفسیاتی معالج تھا۔ اس نے چند ادویات دیں اور بھاری فیس لے لی۔ مجھے ان دوائیوں سے کچھ بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ایک دن گرمی تھی، میں نے اپنے لیے روح افزا بنایا اور فریج سے برف لے کر ڈالی۔ ابھی پینے ہی لگی تھی، اس میں چوڑا سا پگھلا ہوا سا سکہ آ کر گرا۔ وہ کدھر سے آیا؟ جبکہ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے شربت پھینک دیا اور سکہ امی کو دکھایا۔ گھر والے میرے ساتھ ہونے والے ان واقعات سے بہت پریشان تھے۔ نماز پڑھ کر سب ہی دعا کرتے، مگر کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ آخر میں کسی نے خالہ کو بتا دیا میرے حالات کا۔ خالہ گھر آئیں اور بولی، بھائی لڑکی کا علاج کرواؤ، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے۔ ان کی بات سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہوئے۔ آخر کار امی کو کسی نے ایک پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں بتایا۔ وہ مجھے ادھر لے گئے۔ بزرگ نے حساب نکالا اور کہا کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، آپ پیر بابا کے پاس لے جائیں۔ اس نے ہمیں وہاں بھیجا۔ بہت نورانی بزرگ تھے، مگر ان کے دربار پر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں، پھر کھولیں اور کہا کہ بچی پر کالا جادو کروایا گیا ہے، وہ بھی کسی غیر مسلم سے۔ میں تو نوری علم رکھتا ہوں، لہٰذا لوہے کو لوہا کاٹ سکتا ہے۔ آپ کالے علم والے کے پاس لے جائیں، میں اس کے حق میں دعا کروں گا۔ اب میرے گھر والے کسی کالے جادو کے ماہر کے پاس مجھے لے آئے۔ اس کی شکل اتنی گندی تھی کہ کیا بتاؤں، اور بو بھی آ رہی تھی اس کے استانے میں۔ اس نے کہا کہ وہ کل تک حساب لگا کر بتا دے گا۔ جو اس نے ہمیں بتایا وہ سن کر ہم سب ہی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے میری پھوپھی کا نام لیا کہ اس نام کی عورت نے جیلسی میں آ کر آپ کی بیٹی پر جادو کروایا ہے کہ یہ پاگل ہو جائے۔ وہ 4 موم بتیاں جلا چکی ہے، اب صرف ایک رہ گئی ہے، وہ جیسے ہی جلائے گی یہ مر جائے گی۔ یہ سن کر ہم سب دنگ ہی رہ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، لیکن
عمل بہت سخت ہے۔ گھر والے مجھے واپس لے آئے۔ اس رات میری کیفیت بہت ہی خراب تھی۔ کبھی لگے کوئی مجھے بلا رہا ہے، کبھی کسی کے چیخنے کی آوازیں، کبھی شور کی، کبھی پراسرار بندر نما انسان جو میرے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ رات بھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ صبح کی اذان کی آواز جیسے ہی سنائی دی تو یہ سب سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں اٹھی اور وضو کیا، نماز پڑھی، سب ہی اٹھ گئے تھے۔ بھائی ابو مسجد سے واپس آئے، امی اور میں نے ناشتہ بنایا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ دوپہر کو اس کالے علم والے کا فون آیا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں مسجد اور صوم صلات کی پابند ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے شکر کیا۔ میری امی نے خالہ کو رشتے سے جواب دے دیا۔ امی کو ان کی وہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نارمل ہو گئی تھی اور 2 سال بعد میرا کسی اچھی فیملی سے رشتہ آیا اور میری شادی ہو گئی اور بہت اچھے ساتھی ملے۔ جبکہ میری پھوپھی کی دونوں بیٹیوں کی طلاق ہو گئی تھی اور بیٹا کسی بڑے جرم میں جیل چلا گیا تھا۔ خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی تا عمر شادی نہیں ہو سکی، وہ ایسے ہی بیٹھی رہ گئی۔ بیٹے نے پسند کی شادی کی اور اپنے سسرال ہی میں رہنے لگ گیا تھا گھر داماد بن کر۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کریں۔ اگر کہانی اچھی لگی تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔